کوآپریشن کی بھی بات نان ٹریڈیشنل انداز سے بھی دیکھ لیا جائے کہ کہاں کہاں امکانات ہیں، کانفلکٹ کہاں کہاں سے بڑھ سکتا ہے، یہ کوآپریشن کس کس انداز سے بڑھ سکتا ہے۔ اس کے اندر بڑی اچھی مثالیں آج کل دنیا میں ہیں کہ جو ٹریڈیشنل کانسیپٹ تھا آف نیشن اسٹیٹ سیکیورٹی، وہ اب چیلنج ہو رہا ہے۔ کیوں چیلنج ہو رہا ہے؟ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آرمامنٹس اور نیشن اسٹیٹس کی بنیاد پر آپ نے پچھلے 70-80 سال میں جب سے یونائٹڈ نیشنز بنی ہے، آپ نے اہتمام کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فورم پر ڈائلاگ ہو، اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ویسٹڈ انٹرسٹ بیسڈ یونائٹڈ نیشنز ہیں، آئی ایم ویری کنونس ٹوڈے اٹس ناٹ اے morality based انٹرنیشنل کوآپریشن جس کی لاٹھی اس کی بھینس جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں، وہ مثال ہے، اور وہ لبادہ اس کو لاجک کا دیا جاتا ہے، اور وہ لاجک ہے کہ کسی زمانے میں آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے، کبھی آپ ہیومن رائٹس کے وائلیٹرز بہت بڑے بن جاتے ہیں، کبھی کسی انداز سے آپ ٹریڈ وائلیشنز کر رہے ہوتے ہیں، تو جو اصول طے کر لیے ہیں قوموں نے، بڑی قوموں نے، سپر پاورز نے، تو دنیا انہی اصولوں پر چلتی ہے۔ یہ فیوٹائل ہے ہمیں سوچنا کہ دنیا ان موریلٹی سٹینڈرڈز پر چلے گی جو آپ نے بنا لیے، یہ دنیا کوئی ایک موریلٹی، کوئی ریلیجس بیس موریلٹی پہ چلے گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا اب جو میں سوچتا ہوں، اور آپ کے سامنے جب اس ساری چیزوں کا گفتگو ہوگی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیومینٹی بیسڈ موریلٹی ہونی چاہیے، جس میں انسان کی قدر ہو، انسان کی جان کی قیمت اتنی ہی ہو جو گورے اور کالے کے اعتبار سے اور غریب اور امیر کے اعتبار سے ہو، اور سب کے انٹرسٹ ایک دنیا کے اعتبار سے سیٹ ہوں آپس میں۔ تو ریجن پر میں بعد میں آؤں گا، پہلے میں انٹرنیشنل ضروریات کا آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ گلوبل وارمنگ بائی اٹ سیلف ریکوائرز انٹرنیشنل کوآپریشن۔ اچھا، نیشن سٹیٹ کی کوآپریشنز کی ضرورت ہے، اور ہر سال جب گفتگو ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی آپ 10 سال، یہ گفتگو آج سے 10-15 سال پہلے ہونی تھی، اور ہر سال کی گفتگو کے اندر سے تھوڑی سی پروگریس ہوتی ہے، اور جتنی پروگریس آپ چاہتے ہیں یا دنیا خود مانگتی ہے، دنیا بھی اب ایک الگ پرنسپل پر ہم اور آپ سوچنے لگے ہیں۔ ایک دنیا انسانوں کی دنیا ہے، ایک دنیا ان جاندار چیزوں کی دنیا ہے جس کے اوپر سٹریس آیا ہوا ہے، اور ایک دنیا ان بے جان چیزوں کی دنیا ہے جو بادل، پانی، ان چیزوں سے، جن کاربن ڈائی آکسائڈ، ان چیزوں سے جس کا تعلق ہے۔ تو اب ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہمیں ہر چیز کا ایک بیلنس کا تعین کرنا پڑے گا، بٹ دا سونر دا بیٹر۔ اوزون لیئر کے اعتبار سے از اے گڈ ایگزامپل آف کوآپریشن اسٹارٹیڈ ارلی اینڈ کوائٹ پرامپٹلی کمپیئرڈ ٹو گلوبل وارمنگ۔ میرا خیال ہے، اگر میں پیچھے دیکھوں نا، تو اوزون کے اوپر اتنی لمبی چوڑی بحث نہیں ہے، ایک سائنٹیفک انداز تھا، اس کے اندر فلورو کاربنز کے اعتبار سے یہ ہوا کہ جناب CFCs کو اپنی ایئر کنڈیشننگ مکس اور ان چیزوں میں سے نکال لیا جائے تو معاملہ حل ہو جائے گا، بٹ اٹ ٹک 30-40 ایئرس ٹو ہیو دیٹ کائنڈ آف افیکٹ جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ جو وہ ہول تھا وہ بند ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا۔ تو ویسی کوآپریشن گلوبل وارمنگ پوری نہیں، مگر میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا، میں آپ سے گزارش ہی کر رہا تھا کہ یہی انٹرنیشنل کوآپریشن کی زیادہ ضرورت ہے ہر اعتبار سے۔ اس بات کا اسٹیمیشن ہے کہ 50% آف اسپیسیز ان دا ورلڈ، لیونگ اسپیسیز، ول ڈائی بائی دا ایئر 2050، وہ ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے۔ بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے۔ انسیکٹ پاپولیشن پر ایک بہت بڑا برڈن آ گیا ہے۔ اسی انداز سے واٹر کی اسکیئرسٹی اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ڈپینڈنسی بڑھ گئی ہے۔ پاکستان ہیز ریسنٹلی گون تھرو فلڈز، ہے نا، انارمس امپیکٹ بیکاز آف دوز فلڈز، جو ہم یہ سمجھتے ہیں اور دنیا بھی اب یہ مانتی ہے کہ اس کی وجوہات کی ذمہ داری ہمارے اوپر تو آتی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا وہاں پر کوآپریشن کی ضرورت ہے۔ واٹر مینجمنٹ میں کوآپریشن کی ضرورت ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ دنیا کو فیڈ کرنے کے لیے ایگریکلچرل کوآپریشن کی ضرورت ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کی گرفت میں ہیں۔ یہ جو ایرا ہے، یہ ایبنڈنس کے اعتبار سے سوچا گیا، ایبنڈنس ان دا را مٹیریلز اویلیبل آن دس ارتھ کے اعتبار سے شروع ہوا 50s کے اندر، 60s کے اندر، سوائے اس کے کہ اکا دکا لوگ تھے جو سوچتے تھے کہ یار نیچر کو ایسے وائلیٹ نہیں کرو۔ کارل گسٹاف یونگ فار ایگزامپل، ایسے چند لوگ جو ہی واز اے ڈریم سائیکیٹرسٹ،
ड्रीम्स को एनालाइज करता था, उसने कहना शुरू किया, बल्कि ख़ुद उसने जिनीवा के जिनीवा लेक के बीच में एक छोटा सा आइलैंड था, उसमें बस गया। बड़े बड़े दुनिया के लोग उसको मिलने जाते थे और वो वहीं पर रहता था, वहीं बिजली का भी इस्तेमाल नहीं करता था। एंड ही वांटेड टू गो बैक टू नेचर, आस्किंग पीपल टू गो बैक टू नेचर। सवाए इसके आम तौर पर 50s 40s 50s के ज़माने, 60s 70s के अंदर खूब बनाओ, खूब बेचो, वो चीज़ें बनाओ जो 4 महीने भी इस्तेमाल ना हो और 4 महीने के बाद वो ट्रैश हो जाए। तो दुनिया को ट्रैश का भी अंदाज़ा नहीं था और इसके लिमिटलेस समझा गया उस दुनिया को जिसके ऊपर हम कदम रखते हैं। वो कदम दुनिया पर जब भारी होने लगे तो हमें अंदाज़ा हुआ। तो लिहाजा फीडिंग द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, पहले वरीइंग अबाउट द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो बहुत सारे ममालिक ने अपने आप को हैंडल कर लिया, और साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस की वजह से बाज़ ममालिक की पॉपुलेशन उनकी कोशिशों के बावजूद कम भी हो रही है। और एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आता है जिसके अंदर ह्यूमन साइकोलॉजी एज वी नो इट टुडे, उसके अंदर ये कैफियत होती है कि व्हेन द कंट्री कैन फीड इटसेल्फ वेल, इकोनॉमिक बेहतरी है, तो एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है where population control is individualized enough in people's and in families' minds कि there is adequate population management and control. इस countries like पाकिस्तान जहाँ पे हमें effort करना पड़ रहा है, और मैं आपको एक ख़बर भी देना चाहता हूँ, क्योंकि हमें बहुत सारी परेशानी इस बात की रहती है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम कंट्रोल नहीं कर रहे। हमारे जहन में बड़ी आसानी से ये बात आ जाती है कि मौलवी जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने नहीं देता, और मैं ये कहता हूँ कि मौलवी से पूछकर कोई बच्चे भी नहीं पैदा करता, कोई जाता नहीं मौलवी साहब अब 2 हो गए, तीसरा करूँ ना करूँ। इट्स जस्ट एन इंडिविजुअल डिसीजन विच पीपल मेक। बट आई जस्ट लीव यू विद अ फिगर एज फार एज पॉपुलेशन इज कंसर्न कि इन पाकिस्तान देर आर 9 million pregnancies in a year, out of which 50% are unwanted pregnancies. 50%. So that means if the contraceptives are provided to those 50%, तो population का आपका जो growth rate है वो तो half हो जाएगा ना उसी दिन से. So this is out of the box, and this I came to know after 2 years of my presidency, and I was leading the task force. हर एक कहता था कि जी उलमा को कन्विंस करें, और फलाने को, मैं उलमा को भी बुलाता था, उनको भी कन्विंस करता था. But when this figure came up, I said कि यार we just need to, already गाहक मौजूद है, population manage हो सकती है, but we, हमारी outreach is 37%. Figures for you, यहाँ क्योंकि population भी आपकी फहरिस्त में है, figures for you कि हमारी आउटरीच जो लेडी हेल्थ वर्कर्स वगैरह की है वो 37% है ऑन एन एवरेज, ऑल प्रोविंसेस इंक्लूडेड, 37 to 38%. अच्छा, वो आउटरीच अगर बढ़ जाए और कॉन्ट्रासेप्टिव्स पहुंच जाए तो पॉपुलेशन आपकी आज मैनेज हो सकती है. सो कीप दैट इन माइंड कि दिस इज़ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ. इसमें दुनिया की कोऑपरेशन की ज़रूरत है, मगर ये एरा भी एबंडेंस का एरा है. Abundance का इस माना करके कि despite limited resources, we have realized that we can produce electricity at much less cost and not bother the environment or risk the environment in any manner. सोलर एनर्जी के ज़रिए सबसे ज़्यादा सस्ती बिजली आज आपको सोलर के लिए ज़रिए मिलेगी, सस्ती मिलेगी, सबसे ज़्यादा सस्ती. नॉट ओनली एनवायरमेंटली सेफ बट सस्ती बिजली मिलेगी. तो लिहाजा इसका मतलब कि एनर्जी के अंदर अबंडेंस का ज़माना आ रहा है. दूसरे ये कि कार्बन एमिशंस आपके लिए बड़ी परेशान कुन है. तो देर आर एफर्ट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड कि जो कार्बन एमिशंस हो ही रही हैं और जिस हवाले से उसको कंट्रोल करना है, तो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की साइंस भी साथ साथ उसको मैच करे. यानी अनलिमिटेड कार्बन हवा में मत डालें, और जो डली भी है हवा के अंदर उसको सिक्वेस्टर करने की और ज़मीन में वापस डालने की कोशिशें की जाएं. बट दैट विल फॉलो. दूसरी बात मैंने आपसे की वाटर के एतबार से, फॉर दोज लिविंग इन पाकिस्तान, लेट मी टेल यू कि 157 या 158 मिलियन एकड़ फीट इज़ द वाटर coming into Pakistan from rainfall, from snowfall, from melting of glaciers, which again is a threat कि glacier melting ज़्यादा बढ़ गई है, but वो water quantity के एतबार से वो is not an issue, but environment के एतबार से एक बहुत बड़ा issue है. तो out of 157-158 million acre feet, about 12 million acre feet goes subterranean, जिसको ट्यूबवेल के ज़रिए पंजाब के अंदर हम पानी निकालते भी हैं और वहाँ से हम फीड भी करते हैं. इसका एक डैमेज ये है कि सॉइल जो है वो सोडिक हो जाता है, बट दैट्स अ डिफरेंट इशू. वी हैव एनफ वाटर टू बी एबल टू प्रोड्यूस क्रॉप्स इफ वी मैनेज
the usage of water better. اور اس کے اندر دنیا کے ممالک سے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پر اسرائیل جو سب سے زیادہ واٹر تھریٹنڈ کنٹری تھا 30 سال پہلے 40 سال پہلے، جب یہاں ذکر ہوتا تھا اس بات کا کہ جناب واٹر وارز ہوگی اور وہاں پر اسرائیل کے ایریا کے اندر اتنا تھریٹنڈ ہے کہ پانی کے لیے وہاں جنگیں ہوں گی اور ہر جگہ ہوں گی، تو وہاں سب سے زیادہ ترقی اس بات میں ہوئی کہ واٹر یوزیج کو انہوں نے صحیح کر لیا. ہمارے ہاں واٹر پالیسی پاکستان کی بنی ہوئی ہے 2017 کی. اٹس اے گڈ واٹر پالیسی. کنزرویشن کے اعتبار سے فلڈ اریگیشن سے نکلنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ. دوز ہو آر looking at that and talking about it, for you that is you have that knowledge کہ واٹر پالیسی کے پانی کی کنزرویشن کے لیے کیا کرنا ہے. ہمیں سیل کرنے ہیں بہت سارے آئیڈیاز. اچھا مگر ایگریکلچر کی میں آپ سے بات کر رہا تھا تو ایک واٹر ہے اور ایک سوئل ہے، اور ساتھ ساتھ نیدرلینڈز جیسے ملک نے جس کی میں ہر جگہ تعریف کرتا ہوں کہ 19 گنا چھوٹا ہے پاکستان سے، لینڈ کے اعتبار سے، والیوم کے اعتبار سے 19 times smaller than Pakistan, is the second biggest exporter of food to the world, food and food products. اچھا so that means کہ اٹس ناٹ، اور وہ بھی کوئی بڑی انوکھی سائنس نہیں ہے، کوئی ایسی چیز جو بڑی کاپی رائٹڈ ہے اور چھپا کر کی جا رہی ہے. اٹس ناٹ لائک نیوکلیئر ویپن اور سم تھنگ جو بنا رہے ہیں وہ. اٹس کامن نالج. ورٹیکل فارمنگ، climate controlled farming, that's it, sometimes without even soil. You see, hydroponic farming. And if Netherlands can create abundance, imagine what Pakistan, India and the regional countries can do. And it's not a very 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھے گیا پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.